ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سامعین اکرام، ناظرین اکرام اور میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم گفتگو کریں گے جڑاوالا واقعے پر کہ جو مسیحیوں کی طرف سے قرآن کی بے حرمتی کی گئی، جس کے نتیجے میں وہاں کچھ شرپسند عناصر نے ان کے گرجاؤں کو، ان کے مکانوں کو اور بہت ساری املاک کو نقصان پہنچایا۔ سب سے پہلے تو ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس بات کی کہ جس کے نتیجے میں اتنا بڑا نقصان کیا گیا اور عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو، ان کے گرجاؤں کو جلایا گیا اور دوسری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اور اس واقعے کے اندر ملوث جتنے عناصر ہیں ان سب کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے اور ان سب کو گرفتار کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی قرآن کی بے حرمتی کا واقعہ کیوں ہوتا ہے؟ آیا کبھی مسلمانوں نے انجیل کو جلانے کی کوشش کی، تورات کو جلانے کی کوشش کی یا زبور کو جلانے کی کوشش کی؟ مسلمانوں کے نزدیک تمام کی تمام آسمانی کتابیں مقدس ہیں اور ان سب پر مسلمانوں کا ایمان ہے، اور تمام کتابوں کا مجموعہ اور ان کی تصدیق کرنے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید کو مسیحی کیوں جلاتے ہیں؟ جس آدمی نے یہ واقعہ کیا اور جس نے اس کو جلانے کی کوشش کی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس سے وہ کیا اپنے مفاد حاصل کرنا چاہتا یا چاہتی تھی؟ لیکن اسے حکومت کو چاہیے کہ گرفتار کرے، اور گرفتار کرنے کے بعد اس سے اس واقعے کی تحقیق کرنے کے بعد اسے قرار واقعی سزا دی جائے۔ آئے روز ملک پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے اور جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی قرآن کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایسے تمام عناصر کو قانون کے شکنجے میں لانا چاہیے۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک ٹاسک فورس بنانی چاہیے جو ایسے واقعات کو ڈھونڈ کر اور ان کے کرداروں کو نکال کر گرفتار کرے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اگر ان کو سزا نہ دی گئی تو یہ ہمیشہ اسی طرح ملک خداداد کے اندر انتشار، افتراق اور فساد مچاتے رہیں گے، اور اسی طرح کے واقعات جب ہوں گے تو جذباتی لوگ اس کے اوپر اپنا رد عمل دیں گے، اور رد عمل کے نتیجے میں سرکاری اور غیر سرکاری املاک، مسلمان اور غیر مسلمانوں کے مالوں کو نقصان پہنچے گا اور ان کی عبادت گاہوں کو نقصان دیا جائے گا۔ حالانکہ ہمارا اسلام بہت کلیئر ہے اور بالکل صاف اور شفاف الفاظ کے اندر اپنے ملک کے اندر رہنے والے ذمیوں کا جو ٹیکس دیتے ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کا ضامن ہے، اور مسلمانوں کے ہاں کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جہاں وہ ذمیوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جائے اور مسلمان اس کی حمایت کریں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اوائل اسلام سے لے کر آج تک 1400 سال جو گزر گئے، ان 1400 سالوں کے اندر مسلمانوں نے عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، سکھوں، دیگر مذاہب کے جتنے لوگ ہیں ان کو اگر مسلمانوں کے ملک کے اندر رہتے ہیں تو ان کی جان مال کی حفاظت مسلمانوں کے ذمے ہے۔ تو یہاں پر بھی ان مسیحیوں کی جان مال اور عزت آبرو کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری تھی اور مسلمانوں کی ذمہ داری تھی۔ اگر اس کے اندر کچھ مسلمان جو بے وقوف قسم کے، بے عقل قسم کے اور نابلد قسم کے جو شامل ہوئے، ان کو گرفتار کر کے ان کو سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔ اور اسی طرح
مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں اتفاق، اتحاد اور یگانگت کی فضا کو قائم رکھیں، اور عیسائیوں، یہودیوں اور دوسرے دیگر ممالک مذاہب کے لوگوں کو یکجا کر کے ان کے سامنے اپنے اسلام کے موقف کو سامنے رکھ دیا جائے کہ اگر تمہاری طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی گستاخی کی گئی تو اس پر یہ سزا ہے، اور یہ قانون کے مطابق یہ سزا ملے گی، اور اس طریقے سے ملک کے امن و امان کو تباہ و برباد کرنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو ملک پاکستان کی حفاظت کرنے، اس میں بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ محبت اور بسنے والے لوگوں کے ساتھ اتفاق اور اتحاد اور ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔